آج ہم ذکر کریں گے حجاج بن یوسف کا ذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حجاج بن یوسف کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، وہ لوگوں سے یہ توقع رکھتا تھا کہ سبھی اس کا ادب کریں اور اس کے حضور غلاموں کی طرح کھڑے رہے۔ ایک شخص اس قسم کے آداب کے قائل نہ تھا اور اللہ کے حضور ہی اس طرح حاضری کو درست سمجھتا تھا۔ وہ جب حجاج سے ملا تو اس نے عام لوگوں سے ہٹ کر رویہ ظاہر کیا۔ حجاج غصے سے باہر ہو گیا، نے کوتوال شہر کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر دو اور اس کے کال اتار لو تاکہ دوسروں کا عبرت حاصل ہو۔ وہ عمر بزرگ یہ سن کر پہلے تو ہنسا اور پھر رویا۔ حجاج نے حیران ہو کر پوچھا، تو بیک وقت ہنسا اور رویا کیوں تھا؟ اس بزرگ نے جواب دیا، اے حجاج بن یوسف، رونا تو مجھے زمانے کی بے دردی پر آیا کہ میرے 4 بچے ہیں جن کا میں واحد سہارا ہوں، اور ہنسی اس بات پر آئی ہے کہ میں جب اپنے رب کے حضور پہنچوں گا تو میرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ میری حیثیت مظلوم کی ہوگی۔ اور تجھے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ مظلوم روز محشر اللہ کے رحمتوں سے نوازے جائیں گے، یہی بات میرے ہنسنے کا سبب بنی ہے۔ حجاج بن یوسف اس مرد بزرگ کی یہ بات سن رہا تھا۔ اس کے مصاحبین میں سے ایک بولا، اے میرے آقا، میری التجا ہے کہ اس بزرگ کی جان بخشی کی جائے اور اسے قتل نہ کروائے۔ اسے آپ نے مروا ڈالا تو یہ تنہا قتل نہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کے بال بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حجاج کسی بات سے متاثر نہ ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ قائم رکھا۔ اس مرد بزرگ کو کوتوال نے تلوار کے ایک ہی وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جس شخص نے مرد بزرگ کی سفارش کی تھی، اس نے اسی رات اس بزرگ کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ حجاج نے جو ظلم مجھ پر کیا اس کی تکلیف تو محض چند لمحات کی تھی، مگر حجاج نہیں جانتا کہ وہ عیش ہی کسی جو ہلاکت کا سبب بن جائے، اور وہ مصیبت اچھی جس کا انجام راحت ہو۔ وہ عیش ہی کسی جو ہلاکت کا سبب بن جائے اور وہ مصیبت اچھی جس کا انجام راحت ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں جو نکتہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم فائدے میں رہتا ہے۔ آخرت میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے گا، اور مظلوم کے بارے میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ موت کا دروازہ پار کرتے ہی وہ اللہ کے رحمتوں کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ظالم بننے سے محفوظ رکھے کہ ظالم اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔